اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اگر تابو تابا یا تابو تابا اس نے توبہ کی اور واو الف کس چیز کا جی جمع کا ہے تابو انہوں نے توبہ کی لیکن اس سے پیچھے کیا ہے جی شرطیہ آ گیا ہے تو اگر وہ توبہ کرے اگر وہ توبہ کریں کس چیز سے توبہ کریں جی وہ جو وعدے کے پاس سے لگتے وہ جو وعدے شادے انہوں نے توڑے شرک کیا ہوا ہے اگر اس سے توبہ کریں شرک سے اور اپنی ان حرکتوں سے توبہ کریں وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور اقاموا یہ تھا تابا یتوبو باب نصر سے اور یہ اقامہ یقیمو باب افعال متعدی اگر وہ اقامہ اس نے قائم کیا واو الف جمع انہوں نے قائم کیا اگر وہ قائم کریں کریں کس چیز کو قائم کریں جی الصلاۃ اس کا مفعول کیا ہے مفعول الصلاۃ نماز کو اگر وہ نماز کو قائم کریں آپ یہ قرآن میں بار بار پڑھتے ہیں نماز قائم کریں حالانکہ ہم نماز کو کیا کرتے ہیں پڑھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے نماز پڑھو قائم کیا مطلب ہے قائم کرنا ہاں جی لیکن یہ ہے کہ یاد رکھیں قرآن میں آیا ہے وَأَقِیمُوا الدِّینَ اور دین کو قائم کرو تو جو نماز ہے نا جی دین کا شارٹ فارم ہے ماڈل سمجھتے ہیں ماڈل بڑے بڑے پلازے ہوتے ہیں آپ جو ہی پلازے کے نیچے بیسمنٹ میں یا اس کے گراؤنڈ فلور پہ جاتے ہیں تو آپ کو اس کا ایک ماڈل پڑا ہوا نظر آتا ہے اس ماڈل کو دیکھ کے آپ کو پورے پلازے کی سمجھ آ جاتی ہے تو نماز قائم کرنے کا مطلب ہے یہ وہ دین کا چھوٹا ماڈل دین اس ماڈل پہ قائم ہوگا جو نماز ہے کیونکہ نماز کا امام کس کو بنایا جاتا ہے جی جو سب سے زیادہ قرآن جاننے والا ہو اسی کو آگے کرتے ہیں اچھا اور اس کے قریب ترین یعنی جو وزیر بشیر ہوتے ہیں نماز میں جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں جو اس سے کم لیکن باقیوں سے زیادہ قرآن کو جاننے والے حدیث کو نماز کو سمجھنے والے ہیں اچھا تیسری بات یہ ہے کہ شریعت کی ہر بات میں یعنی سنت کے مطابق امام صاحب چل رہے ہیں تو ان کو کیا کرنا ہے فالو کرنا ہے اتباع اقتداء کرنے ان کی جو وہ کرتے جائیں پیچھے پیچھے کرتے جاؤ اچھا اگر اس کے بعد اگر جناب اس سے کوئی ہلکی پھلکی غلطی ہو جائے تو کیا کرو بھاگ جاؤ ہاں جی لقمہ دو اس کو بھائی یہاں پہ غلطی ہوگی اس پیچھے جو صفیں بنتی ہیں ان میں سب سے بڑی چیز کیا ہے اتحاد اتفاق کیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں کندھے سے کندھا ملا کر ایک لائن سیدھی لائن کھڑی ہونی ہے ایک سیدھی اور جہاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ صف میں کیا فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار نماز میں بھی ایسے کندھے سے کندھا نہ ملا ہو پھر کیا فرق پڑتا ہے فرق یہ پڑتا ہے جی کہ پھر بدماشی ہے آپ کی اور تو کچھ بھی نہیں نماز کا جو طریقہ اللہ کے رسول نے بتایا وہی ہے کندھے سے کندھا تو لوگ نہیں جوڑتے سر نہیں جوڑتے لوگوں کے دیکھیں ایک رکعت پڑھے دوسری رکعت میں پھر وہ ادھر گیا ہوتا ہے کون کندھا جوڑے گا کوشش کون کرے گا کہ میں کندھا جوڑ کے دیکھیں ایک بات ہے ایک ہے آئیڈیل جو اللہ کے رسول نے بتایا ایک ہے ہمارے اعمال ہمارا معاشرہ یا ہماری زندگیاں کو سنت کے مطابق ہے ہم نہیں جوڑ رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو حقیقت ہے وہ بدل گئی
اچھا سر میں کہتی مسجد میں اس کی کیا نماز اندر تو کھڑا ہوتا ہوں نا اصل حدیث نہیں ہے وہ مسجد کہہ رہے ہیں اسام حال حدیثوں کی مخالفت کر رہے ہیں. اچھا اتحاد اتفاق اور اس میں کیا چیز ہے جی؟ اس صف بندی کرتے ہوئے کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اس کی ذات کیا ہے اور اس دوسرے کی ذات کیا ہے؟ نہیں ہے جی؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے معبود و یاد، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، وہ ایک ہی صف میں آگے کھڑے ہوئے. وہ ذات پات کا ہے تصور؟ کوئی تصور نہیں ہے. آگے کس نے کھڑا ہونا ہے؟ وہ ذات پات کا تصور ہے؟ اسلام میں یہ نہیں ہے. دیکھیں ایک ہی وقت میں ہندوستان اور مصر کے اندر، مصر میں مملوک اور ہندوستان کے اندر خاندان غلامہ، ایک ہی وقت میں غلاموں کی حکومتیں اسلام کے بڑے حصے پہ جو ہے وہ قائم تھیں. تو غلام تو ہمیشہ آگے رہے. ان کو آپ اندازہ لگائیں کہ طارق بن زیاد کون تھا؟ غلام تھا. غلاموں نے بڑے بڑے کام کیے اور ذات پات کا کوئی تصور. ایک لائن میں کھڑے، یہ نماز کو دیکھ کے آپ اندازہ لگائیں گے اچھا اس میں کیا ہے کہ یہ سارے کس کو فالو کر رہے ہیں جی؟ سب سے پہلے کس کی سنت کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور حکم کس کا مان رہے ہیں؟ اللہ کا. اسلامی نظام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ قائم ہوگا اور اللہ کے حکم پہ چلے گا، اور اسی اللہ کے حکم کے چلنے کو خلافت کہتے ہیں. مسلمانوں کے جو بادشاہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلیفہ. کہنا چاہیے، آج تو جو مرضی آپ کہتے رہے نا. خلیفہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کو انگلش میں ایک لفظ بالکل ہے، انگلش کا ایک لفظ ہے، کیلف نہیں جی، جو صحیح طریقے سے اس کو ادا کرتا ہے وہ ہے وائسرائے. وائسرائے ایک وائسرائے تھا نا ہند میں، جس کو ہم کہتے ہیں. یہ ماؤنٹ بیٹن تھا جب یہاں پہ، تو ماؤنٹ بیٹن کا کام کیا تھا؟ وہ بادشاہ تھا یہاں پہ. وہ کس کا قانون نافذ کیا اس نے ہندوستان کے اندر؟ ملکہ وکٹوریہ کا، ملکہ برطانیہ کا. اس نے وہ اپنی طرف سے قانون سازی نہیں کر سکتا. وہ ملکہ وکٹوریہ کی بات سنے گا، اس کا قانون نافذ کرے گا، اس کے احکامات پہ چلے گا. ہاں جہاں کہیں کوئی گنجائش ہو، کوئی بات آ گئی اس میں، وہ اس کو دیکھتے ہوئے کہ ملکہ وکٹوریہ کا قانون کیا کہتا ہے وہ عمل کرے گا. خلیفہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس آدمی کو آپ حکمران بناتے ہیں وہ اپنا قانون نافذ نہیں کرے گا، وہ اللہ کا قانون نافذ کرے گا، حضور کی سنت کے مطابق کرے گا. جیسے یہاں پہ نماز میں امام کرتا ہے تو نماز قائم کرنے کا مطلب سمجھ لگا ہے کہ یہ در حقیقت دین قائم کرنے کا ماڈل ہے. یہاں سے سیکھ کے پھر آگے جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد آنے والے مسلمانوں کے رہنما کا آغاز کہاں سے فرمایا؟ کیا نشانی کہ حضور نے فرمایا کہ مسلمانوں کو کہ امام کس کو بنا دو؟ حضرت ابو بکر. آپ نماز پڑھائیں گے. انہوں نے نماز پڑھائی ہے. یہی نشانی تھی اس بات کی کہ حضرت ابو بکر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے رہنما ہے. ان تابوا اقاموا الصلاۃ، اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں، وآتوا الزکاۃ، اور آتوا آتا یؤتی، کیا مطلب ہے؟ دینا. ٹھیک ہے جی. ایک ہے عطا یاتی، آنا، اور ایک ہے آتا یؤتی، کسی کو دینا. تو آتا سے آتو کیا تھا جی؟ آتو، اس نے دیا. اب آگے ملانے کے لیے کیا کر دیا؟ واو لگا دیا. آتوا الزکاۃ، زکاتا، یہ آتو کا مفعول، اس کا مفعول ہے. اور دیا اور ان، اگر اس کی واو جو ہے یہ ان پر عطف ہے. اور اگر وہ دیں، کس چیز کو دیں جی؟ زکات. اگر وہ زکات دیں، نماز قائم کریں، توبہ کر لیں. توبہ کی علامت کیا ہے؟ نماز اور زکات.
نماز نہیں پڑھ رہے تو مطلب توبہ نہیں کی، زکوٰۃ نہیں دے رہے تو مطلب توبہ شبہ نہیں۔ یہ بات کس نے بتائی ہے جی ہمیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کب بتائی؟ جب ایک قبیلے نے کہا بھئی ہم مسلمان بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ، لیکن زکوٰۃ نہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی قرآن میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تلوار کا جہاد کرنے کا حکم دیا ہے لوگوں سے جب تک وہ کلمہ نہ پڑھیں، نماز قائم نہ کریں اور زکوٰۃ، یہ جب تک زکوٰۃ نہیں دیں گے میں ان کے ساتھ جنگ کروں، کوئی نہیں جاتا، میں اکیلا جاؤں۔ تو یہ نشانی ہے اس چیز کی۔ توبہ سکی توبہ نہیں ہے۔ کوئی آدمی لاہور جانا چاہتا ہے گجر خان سے اور پنڈی والی ویگن میں بیٹھ جائے، اور 15 جا کے اسے پتہ چلے لاہور جانا تھا میں نے، تو وہ لاہور شروع کر دے، لاہور، اور جاتا رہے پنڈی کی طرف ہی، تو اس کا لاہور کرنا قبول ہے؟ کیا تقاضا ہے؟ گاڑی سے اتر کے دوسری گاڑی میں بیٹھے گا تو اب عملی طور پہ اس کی توبہ ہے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ فا پس یہ شرط تھی، اور اب یہ فا سے کیا آ رہا ہے جی؟ جواب میں شرط آ رہا ہے۔ فا اگر وہ توبہ کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو کیا ہے؟ فَإِخْوَانُكُمْ۔ اخوان ان کس کی جمع جی؟ بھائی کی عربی کیا ہے؟ اصل میں کیا تھا؟ اخون۔ پھر یہ شارٹ آ گیا اس کا اخن۔ اخن کس کو کہتے جی؟ اچھا، دو بھائیوں کے لیے کیا کہیں گے؟ اخوانی، دو بھائی۔ زیادہ بھائیوں کے لیے کیا کہیں گے جی؟ اخوان۔ کیا کہیں گے؟ اخوان، زیادہ بھائی۔ اچھا، بہن بھائی سارے مکس کر رہے ہو تو اخواتن۔ بہن کو کیا کہتے ہیں؟ بہن، یہ تو بہن بھائی سارے مکس ہو گئے نا جی۔ اخت، اختن کوئی قرآن میں آیا ہے؟ کہاں پہ؟ سورہ مریم کے اندر آیا ہے، جب حضرت مریم سلام اللہ علیہا جب بچہ اٹھا کے لے آئی تو لوگوں نے کیا کہا؟ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، نہ یہ آپ کا والد کو برا آدمی تھا، وما کانت امک بغیہ، اور نہ آپ کی ماں کوئی پیڑی عورت تھی۔ پھر یہ بچہ کدھر سے آ گیا؟ جواب کس نے دیا جی؟ حضرت مریم نے جواب دیا۔ فَإِشَارَ إِلَيْهِ، انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا تو بچہ بول پڑا۔ بچے نے کیا کہا؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے بنایا ہے نبی۔ وَإِخْوَانٌ، اور اخوانو کیوں ہو گیا جی اخوانو سے؟ یہ مضاف ہے، ٹھیک ہے۔ اخوانکم ترجمہ اس کا ایسے کریں کہ مضاف مضاف الیہ، پس اخوانکم تمہارے، اخوان بھائی ہیں، فاخوانکم پس وہ تمہارے بھائی ہیں، کہاں پہ جی؟ فی الدینی، فی میں الدینی، دین کے اندر۔ دین کس کو کہتے ہیں جی؟ سسٹم، یعنی دینی بھائی۔ دینی بھائی مطلب کیا؟ جو انہوں نے توبہ کی، شرک سے توبہ کر لی، تو اب اس دین میں تمہارے بھائی کا مطلب کیا ہے جی؟ سٹیٹس ایکول ہو گیا۔ بھائی کا سٹیٹس ایکول ہی ہوتا ہے نا۔ ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کے دو بیٹے تھے، اب جتنا اس کا اتنا اس کے بھائی کا، ایسے ہی ملتا ہے۔ تو ہاں جی، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اور دین میں وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور نفصل، فصل یفصل تفصیلا،
باب تفعیل، کسی چیز کی تفصیل. تفصیل کس کو کہتے ہیں جی؟ فصل کس چیز کو کہتے ہیں؟ جدائی. فصل جدا کر دینے کو کہتے ہیں. فصل یفصل مطلب کسی چیز کے ایک ایک پوائنٹ کو علیحدہ کر کے اس کو بیان کر دینا، علیحدہ کر دینا. فصل یہ جو ہم کاشت کرتے ہیں اس کو فصل کیوں کہتے ہیں جی؟ گندم کی فصل ہو گئی، جوار کی فصل ہو گئی، باجرے کی فصل ہو گئی، فصل کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ اس کو دیکھ کے آپ موسموں کو علیحدہ کر لیتے ہیں کہ یہ فلاں فصل ہے، فصل فلاں ہے جی، فصل خریف، فصل ربیع وغیرہ. تو تفصیل اس میں تفصیل ہے. نفصل یفصل تفصیلا. نون کا مطلب کیا ہے؟ ہم. ٹھیک ہے جی. نفصل ہم تفصیل بیان کرتے ہیں. اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم بیان کھول کر بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. بیان کرتے ہیں. وَنُفَصِّلُ اب کس چیز کو جی؟ آیاتی. اب یہ کیا ہے؟ یہ نصب ہے، مفعول ہے. ٹھیک ہے جی. نفصل کیوں؟ اس لیے کہ آیاتی یہ جو اس کا وزن ہے اس میں نصب بھی زیر کے ساتھ آتا ہے. آیاتن، آیاتن، آیاتن. ٹھیک ہے جی. نفصل الآیاتی ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیات کو. ٹھیک ہے. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ لام زیر لی کے لیے حرف تعلیل، قوم لوگوں کے لیے، اور قوم ان لوگوں کے لیے. نفصل الآیات لقوم ان لوگوں کے لیے یعلمون. یعلمون یا کا مطلب جی وہ واو نون جب پیچھے کیا بچ گیا؟ علم. علم کا مطلب کیا ہے؟ جاننا. جو لوگ جاننے والے، جو علم والے لوگ ہیں، جو جاننے والے. جاننے والوں میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، ایک جاننے والے اور دوسرا جاننے کی تگ و دو کرنے والے. جیسے کہتے ہیں کہ قرآن کے حوالے سے ہدی للمتقین، تو یہ کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے؟ دونوں معنی آ جاتے ہیں، جو تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں اور جو تقوی کی کوشش کر رہے ہیں جی. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ اور نقصو، نقصا ینقصو، یہ اصل میں در حقیقت یہ کسی چیز کو، یعنی کوئی چیز بنی ہوئی ہے نا، ادھیڑ دینے کو کہتے ہیں. نقصا کا معنی کیا ہے؟ ادھیڑنا، توڑ دینا. کسی چیز کو بنا کر توڑ دینا. اس میں پھر وعدہ خلافی بھی آ گیا، کیونکہ اس کے آگے آ گیا وعدے کا لفظ، تو اس لیے اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیا. یعنی بیسیکلی کسی بنی ہوئی چیز کو ادھیڑ دینا، کھول دینا، توڑ دینے کے معنی میں آتا ہے یہ. تو نقصہ جب آ گیا تو اس کے آگے پھر کیونکہ وہ قسموں کا ذکر آ گیا تو اس لیے یعنی کھائی ہوئی قسم. آدمی قسم کھا لے کہ میں نے قسم کھا لیا کہ میں اب یہ کروں گا، قسم پہ قائم ہو گیا. کھانے کے قسم اٹھانے کے بعد اس کو توڑ دینے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. تو نقصو اور نقصا، سوری ان تو اس میں لکھا نہیں میں نے. ان اگر نقصو وہ توڑ دیں ایمان، ایمانہم. ایمان آ گیا جی، ایک لفظ ہے ایمان. ایمان آمنا یؤمنو ایمانن، ایمان لانا. اور یہ لفظ کیا آ گیا جی؟ ایمان. مطلب یہ تو
بات ہو گئی نا. تو یہ کیا معنی ہے اس کا؟ قسم کو توڑ دینا. نہیں مانگنا کچھ نہیں. یہ تھا باب افعال سے آمن یؤمنو. یہ ہے یمنا یمنو. اس سے ایک لفظ، اس کا معنی ہے دائیں سائڈ پہ ہونا، دائیں طرف. اس سے ایک لفظ نکلا یمین. یمین، یمین کس کو کہتے ہیں جی؟ دائیں طرف، دائیں ہاتھ کو، دائیں طرف کو کہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کیا پتہ کیا تھا؟ جب وہ درخت سے آواز آئی، آگ دیکھی، انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، اپنے گھر والوں سے کہا میں ذرا جا کے دیکھتا ہوں. وہاں پہ جب گئے تو آگے سے آواز آ گئی، اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ میں تمہارا رب ہوں. تو آپ سے پوچھا کیا جی؟ بے یمین کا ہے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال انی عصایا. حضرت موسیٰ نے کہا میری لاٹھی ہے. اللہ نے کہا اچھا تمہاری لاٹھی ہے، بتاؤ کیا کرتی ہے؟ یہ کام کرتی ہے جی، میں ٹیک لگاتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں بکریوں پہ. اللہ نے کہا اچھا تھوڑی دیر پھینکو. میری لاٹھی ہے، مجھے لاٹھی کا پتہ ہے. پھینکی تو کیا بن گئی؟ اژدھا بن گئی. تو یمین کا مطلب کیا ہے جی؟ دایاں ہاتھ. اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن نامہ اعمال دینا ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کو اس کا لکھا ہوا اس کی کتاب ملی اس کے دائیں ہاتھ میں، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اللہ تعالیٰ اس کا حساب یسیر کرے گا اور چلو جنت میں چلے جاؤ. تو یمین کس کو کہتے ہیں جی؟ دائیں ہاتھ کو. یمین کی جمع کیا ہے؟ ایمان. اچھا اس کو قسم کیوں کہا جاتا ہے جی؟ قسم اس لیے کہ آج بھی دنیا میں جب حلف لینے کی، قسم کھانے کی بات آتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ دائیں ہاتھ اٹھاتے ہیں. دائیں ہاتھ کھڑا کرتے ہیں. دائیں ہاتھ کا مطلب ہے اب یہ بندہ حلف لے کے بات کر رہا ہے، قسم کھا کے بات کر رہا ہے. تو عرب میں پھر اس کو قسم کے مفہوم میں لینا شروع کر دیا انہوں نے. ٹھیک ہے، تو یمین سے ایمان جمع اس کی، تو قسم سے کیا بن گیا؟ قسمیں. تو وَنَكَسُوا أَيْمَانَهُمْ ایسے ترجمہ کریں گے اس کے، مضاف مضاف الیہ، ہم ان کی یعنی کہ اپنی قسموں کو. اور اگر وہ توڑ دیں اپنی قسموں کو، قسم کھائیے جی توبہ کر لی، نماز قائم ہوگی، سب کچھ ہو گیا، ہم پرامن شہری رہیں گے، اور اس نظام کے پیچھے ہو کے امام صاحب کے پیچھے پیچھے چلیں گے، جیسے ریاست کا امیر کرے، جیسے خلیفہ حکم دے گا ریاست کے اندر اس طریقے سے رہیں گے. لیکن اگر وہ اپنی قسموں کو توڑ دیں، من بعدی، من سے بعدی، بعد کس چیز کے بعد جی؟ عہدہم، بعدی عہدہم، ہم اپنے عہد کے بعد. اگر وہ اپنا عہد کرنے، اپنے وعدے کرنے کے بعد اگر ان قسموں کو وہ قسموں کا مطلب پختہ عہد کرنے کے بعد، بڑا پختہ وعدہ کیا، قسم جو کھائی تو عہد بڑا پکا ہو گیا، پکا کرنے کے بعد اگر وہ اس کو توڑ دیں، وَطَعْنُوا فِي الدِّينِ، طعنوا، تان کا کیا؟ تعنن، تان کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ در حقیقت تان کا مطلب ہے کوئی خنجر تلوار کسی کو چبو دینی، کھبو دینی، زخمی کر دینا. بیسیکلی یہ
اس میں زخمی کے مفہوم بھی اس کے اندر آپ لے سکتے ہیں، زخمی کر دینا. لیکن یہ کس چیز میں تان کر رہے ہیں؟ فی دینی، فی میں دینی کم. اب یہ دین ہمارا ہو گیا، تانا زنی وہ کر رہے ہیں. اب یہ دین کا مطلب کیا ہے؟ نظام. کیا مطلب ہے جی؟ وہ جو نظام خلافت قائم ہوا ہے جس میں یہ لوگ آ گئے ہیں. اب اگر انہوں نے قسمیں کھا لی ہیں جی کہ ہم توبہ کر کے مسلمانوں میں شریک ہو گئے، اور انہوں نے قسم توڑ دیا، کیا پتہ چلے گا اس نے قسم توڑ دی؟ اب خطرہ بن گیا نا. دیکھیں نا، جیسے کوئی بندہ یہ کہے کہ جی میں اب آپ کا دوست ہوں، تو ساتھ شامل ہو گیا. اب اندر سے وہ دوستی والا معاملہ ختم ہو گیا، تو اب وہ بندہ کیا ہے؟ خطرہ ہے نا. آپ اس کے ساتھ دوست سمجھ کے وہ باتیں بھی اس کو کہہ دیں گے جو دشمن سے نہیں کہی جاتی، لیکن وہ دشمن ہے. راز اس تک پہنچ جائیں گے، آپ اس کے سامنے کھلے، کسی وقت آپ پہ حملہ آور ہو سکتا ہے. پھر آپ کا دوست ہے تو آپ کی بدنامی کا باعث بن جائے گا. تو وہ جو نظام خلافت قائم ہو گیا اس میں اس نے قسمیں توڑ دی ہیں. اب وہ تمہارے نظام میں تانا زنی سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کو زخمی کر دیں گے، نقصان پہنچائیں گے. ویسے آپ ترجمہ دیکھیں گے تو یہی ہوگا کہ وہ تمہارے دین میں اگر تانا زنی کریں، یعنی اگر نقصان پہنچائیں تمہارے اس نظام خلافت کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا، اگر اس نظام کو وہ نقصان پہنچانا شروع ہو جائیں تو پھر کیا کرو؟ فقاتلو. ہاں جی، فقاتلو. قاتل یقاتل. یقاتل، قاتل وہ جنگ کرتا ہے. کیوں جی؟ یہ باب مفاعلہ سے ہے. قاتل یقاتل قتالا، مصدر. قتال کرنا کس کو کہتے ہیں؟ وہ مجھے مار رہا ہے، میں وہ مجھے قتل کر رہا ہے، میں اس کو قتل کر رہا ہوں. ایک ہے قتل یقتل، وہ ایک طرفہ طور میں ہی قتل کر رہا ہوں اس کو، یا وہ مجھے قتل کر رہا ہے. لیکن قاتل یقاتل باب مفاعلہ، دونوں طرف سے وہ اسے قتل کر رہا ہے، اس کو قتل کر رہا ہے، جنگ ہو رہی ہے. تو فقاتلو، فا بس. یہ قاتلو کیسے بنا جی؟ تو قاتلونا، تم سب جنگ قتال کرتے ہو. اب اس کا کیا بنانا ہے؟ امر. تو کیا کریں گے جی؟ علامت مضارع ختم، تے ختم ہو گئی، اور اس کا نون اعرابی بھی، جمع کا نون بھی چلا گیا. کیا بچ گیا؟ قاتلو. بس تم جنگ کرو، قتال کرو. یا جنگ، قتال کا مطلب کیا؟ لڑائی، قتل کرنے والی لڑائی. فقاتلو، بس تم قتل جنگ کرو. کس کے ساتھ کرو جی؟ ائمۃ الکفر. ائمہ کس چیز سے نکلا ہے جی؟ ائمہ کس کی جمع ہے؟ امام کی. امام کس کو کہتے ہیں؟ جو آگے لیڈر. اسلام نے کہا کہ نیچے بکریاں چوہے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دفعہ بڑے کی گردن اتار دو تاکہ فتنہ ہی ختم ہو جائے. جو اصل بندہ پیچھے بیٹھا ہوا اس کو مارنا ہے، نیچے عوام کی گردنیں بعد میں اڑانی. بال ایک کو دیکھنا ہے کہ اس کو مارو گے تو پچھلوں کی آواز نکل جائے. تازہ ترین مثال اسلام آباد کی آپ دیکھ لیں. ایک بندہ 1 روپے کے ساتھ 12 ضلع کراس کر گیا. جی لیڈر صاحب غائب ہو گئے منظر سے، تو اسلام آباد خالی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو ایسے ہی جب آپ دیکھتے ہیں کہ فلاں آدمی جو اس وقت وہ بڑا اونچا ہے، تو سب سے پہلے اس کی گردن اتار دو. اس کی اتر گئی، پچھلوں کی آواز نکل جاتی، وہ تو کھڑے ہی اسی کے ساتھ پہ ہوتے. تو ائمۃ یہ جو میں نے مثال دی ہے، اس کا مطلب ائمۃ الکفر کے ساتھ نہیں ہے، ویسے ہی مثال ہے. تو ائمہ کی، امام کی جمع ہے ائمہ.
تو ائمتن رہنما، سردار، سرداروں کو، ائمت الکفری. اب یہ ری کیوں آ گیا جی؟ اس کے نیچے زیر کیوں آئی ہے کفر کے نیچے؟ آفتاب صاحب، کوئی بھی لفظ مجرور کیسے ہوتا ہے؟ حرف جر کی وجہ سے. اور دوسری ریزن کیا ہے مجرور ہونے کی؟ دو ہی وجہ ہے کسی لفظ کے، کسی اسم کے مجرور ہونے کی دو ہی وجہ ہیں. یا یہ کہ اس سے پہلے حرف جر آ جائے تو مجرور ہو جاتا ہے. دوسری وجہ کیا ہے جی؟ اس میں تھلے زیر تو اس کی آ گئی نا جی. دوسری وجہ یاد رکھیں جی آفتاب صاحب، غور کریں. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور. ائمہ کیا ہے؟ مضاف ہے، اور یہ اس کا مضاف الیہ ہے. کفر کے سرداروں کو قتل. الٹیمیٹم دے دو بھائی، یہ تمہارے سر پہ جو ہمارے ملک میں بیٹھ، مثلا پاکستان کے اندر اگر کوئی انڈیا کی طرف سے دہشت گردی ہوتی ہے تو دہشت گردوں کو تو ہم پکڑیں گے، لیکن در حقیقت بتائیں گے کس کو؟ انڈیا کے حکمرانوں کو کہ بھائی تمہارا بغل بچہ ہم نے پکڑ لیا. جیسے وہ کون سا پکڑ لیا تھا ایران کی طرف سے؟ کلبھوشن. تو کلبھوشن پکڑا تو کس کو بتایا؟ انڈیا کو کہ یہ ہمارے نظام کے اندر گڑبڑ کر رہے ہیں، تو انسان کے بچے بن جاؤ. تو فقاتلوا ائمۃ الکفر. اور اگر کوئی بندہ چڑھ جائے، اگر وہ جو کرتے ہیں تو ان کے جو امام ہیں ان کے ساتھ جنگ کرو. انہم لا ایمان لہم، انا بے شک ہم، انہم بے شک وہ بے شک وہ ایسے ہیں. یعنی اب اللہ تعالیٰ بتانے لگا ہے کہ یہ جو کفر کے امام ہیں یا ان کے چیلے کڑچھے ہیں، یہ ہیں کیسے. ان بے شک ہم وہ، یعنی ایسے ہیں کہ لا ایمان لہم، لا نہیں، یہ نہیں کون سا جی؟ لائے نفی جنس، پوری جنس کی نفی کر دی. کس چیز کی جی؟ ایمانہ، یعنی کوئی قسم نہیں، کوئی بھی قسم، یعنی ان کی کوئی قسمیں ہیں ہی نہیں. لا کے بعد جب اسم آئے اور اسم کے آخری حرف پہ ایک زبر آئے تو یہ لا کون سا ہوتا ہے؟ لائے نفی جنس. اس کی مثال کیا ہے جی؟ لا الہ، لا کے بعد الہ آیا اور الہ کے آخری ہا پہ زبر آ گئی. اور کیا اس کی مثال ہے جی؟ قرآن آغاز میں آیا تو لا ریبا. اور اس کی کیا مثال ہے جی؟ لا اکراہ فی الدین. اور اس کی بڑی مثال کیا ہے؟ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی قسم کی کوئی چیز ہے کوئی ذلی بروزی یہ وہ. جیسے غلام احمد قادیانی کے لوگ کہتے ہیں جی کوئی ذلی نبی آ گیا، بروزی نبی آ گیا. کوئی نبوت نہیں ہے میرے بعد. تو لا نبی آبادی، تو لا ایمانہ، کوئی قسمیں نہیں ہیں ان کی، کوئی قسمیں بالکل. لہم، ان کے لیے کہ کیا مطلب ہے جی؟ یعنی ان کی نظر میں قسموں شسموں کی کوئی ہے. یہ قسمیں کھانا ان کی منافقوں کی ایک اپنی ہی علامت ہے. لعلہم ینتہون، یہ جنگ کیوں کرنی ہے ان سے؟ شاید لعل، امید ہے کہ ہم وہ کیا کریں جی؟ ینتہون. اصل ماذا کیا ہے؟ نون ہا یا ناہیہ، نہیں کسی کو
روکنا. اور یہ باب کون سا آ گیا جی؟ باب افتعال، رک جان، خود رک، اہتمام کے ساتھ رکنا. یعنی ایک ہے کسی چیز کو روکنا، روک دو بھائی گاڑی روکو، پولیس والا روکتا ہے روک دو گاڑی. ایک ہے خود رکنا، ایک ہے بڑے اہتمام کے ساتھ گاڑی روکنا کہ اگر نہ روکی تو نقصان ہو جائے گا. وہ باب افتعال سے آ گیا ہے. انتہا ینتہی، ینتہی وہ رکتا ہے، باز آتا ہے. وہ جو اہتمام ہے نا اس سے ہم نے اس کا معنی رکنے سے باز آنا کر لیا، وہ باز آ جاتا ہے. اور واو نون جمع، اور یہ کا مطلب وہ باز آ جائیں. کیوں جی؟ ان سے شروع ہوا تھا، سوری پیچھے جو بات شروع ہوئی تھی نا جہاں سے، وہ ان نکاسو سے شروع ہوئی سی کہ اگر وہ ایمان کریں لعلہم، اور لعلہ بھی اس کے اندر امید ہے تو وہ باز آ جائیں. امید کا سوری لعلہ کی وجہ سے اس کا ترجمہ ہم ایسے کریں گے کہ وہ باز آ جائیں. امید ہے کہ وہ باز آ جائیں گے کہ جب تلوار اٹھے گی کون باز آ جائیں گے جی؟ وہ جو تانا زنی کر رہے ہیں دین کے اندر وہ باز آ جائیں گے. کیسے باز آئیں گے؟ طریقہ اللہ نے کیا بتایا؟ نہیں، کیا بتایا طریقہ؟ ہاں جی، ان کے سرداروں کو مار دو، پیچھے اللہ کے فضل سے چوپی. یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ فسادیوں کے سرداروں کو مار دو تاکہ ان کے اندر خاموشی ہو جائے. غزوہ بدر میں کیا ہوا تھا جی؟ 70 سردار مرے مکے والوں کے غزوہ بدر میں، 70. تو آواز نکل گئی تھی. چلیں پڑھ لیتے ہیں. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم عذب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وصلى الله